پیارے دوستوں، آج کا ہمارا یہ ویڈیو ہر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر ان کے لیے جو شادی شدہ ہیں، کیونکہ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے، یعنی کہ ایسی کون سی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک میاں بیوی کا ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں، جو سننے میں تو آپ کو ایک کہانی جیسا لگے گا، مگر یہ حقیقت ہے جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے دوستوں اگر آپ شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کر دیں۔ تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستوں، کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے بسے بسائے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں اس کے ذمہ دار خود تو نہیں ہے۔ دوستوں آج ہم آپ کو اپنے ایک دوست کا ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جس کا نام سمیر ہے، اس نے اپنا ایک سچا واقعہ ہم کو بتایا ہے، جس کو سننے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں میں بھی شیئر کرنا چاہیے، تاکہ جو کچھ ہمارے دوست سمیر کے ساتھ ہوا ہے وہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ دوستوں سمیر نے ہم کو بتایا کہ ایک رات ہم میاں بیوی سو رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کو میرا فون وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ میرے موبائل کی اسکرین کی لائٹ آن ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ شبنم کا کال تھا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت اس کو کیا مصیبت پڑی ہوگی۔ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور اس کی کال کو کٹ کر دیا، اور پھر ایک واٹس ایپ پر میسج ٹائپ کیا کہ اس وقت میں تم سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی میرے پاس سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کر کے میں شبنم کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے موبائل کی لائٹ پھر سے آن ہوئی اور میں سمجھ چکا تھا کہ شبنم کا جواب آ چکا ہے۔ میں نے پھر سے اپنا موبائل اٹھایا اور دیکھا تو شبنم نے لکھا تھا کہ بہت ضروری بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے بیڈ روم سے باہر آ کر بات کیجیے۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور آہستہ سے بنا کوئی آواز کیے اندھیرے میں ہی اپنے ہاتھوں کو ٹٹورنے لگا اور اپنی چپلوں کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے جب چپل ملی تو پھر میں دھیرے دھیرے سے آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ چالو تھی۔ دروازہ کھلنے سے ہمارے گھر میں ہلکی سی روشنی ہوئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں میری بیوی جاگ تو نہیں گئی ہے۔ جب میں نے اپنے بستر پر اپنی نظر ڈالی تو بستر بالکل خالی پڑا تھا، یعنی کہ میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخرکار آدھی رات کو میری بیوی کہاں چلی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر میری دماغ میں کئی طرح کے سوالات اٹھنے لگے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا اپنے کچن کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو کچن کی لائٹ بھی بند تھی۔ واش روم کی طرف اپنی نظر دوڑائی تو واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں نے اپنا پورا گھر چھان ڈالا مگر مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آواز لگاؤں مگر میں پھر ڈر گیا کہ کہیں پاس والے کمرے میں سو رہی میری ماں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں حیران اور پریشان تھا، گھر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور مجھے غصہ بھی بہت ہی زیادہ آ رہا تھا۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑے ہی بے دلی اور غصے سے میں نے شبنم کا کال کٹ کر دیا اور ادھر ادھر بیوی کو دیکھنے لگا۔ میرے دل میں کئی طرح کے سوال گھومنے لگے تھے۔ میری ماں کی کچھ دن پہلے کی ہوئی باتیں بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ سمیر
آج کل تیری بیوی کے چال چلن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پر باتیں کرتی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ماں نے مجھ سے شکایت کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے اس وقت اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ماں کی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کہیں وہ گھر کی چھت پر تو نہیں چلی گئی ہے۔ میں نے اپنے دماغ میں سوالوں کے انبار لیے ہوئے گھر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ ابھی وہ میرے پاؤں آخری سیڑھی پر پڑنے ہی والا تھا کہ میری بیوی کی باتیں سن کر میرے پاؤں وہیں پر رک گئے۔ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی، مگر اس کی مجھ میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی شبنم نام کی لڑکی کے گندے میسج پڑھے تو میں ان کو پڑھ کر بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ میرے دل نے کہا کہ میں ان سے اس بارے میں بات کروں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں وہ غصے میں آ کر مجھ کو طلاق نہ دے دے۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں فون پر کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں، مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک برداشت کر سکتی ہوں؟ میں بھی تو ایک انسان ہوں نا، مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو میرا اپنا لگے، جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں، جو میرے دل کی باتوں کو سن سکے۔ مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے اس دنیا میں کوئی ہے جو میرا اپنا ہے، جو میری پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں، تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی بات کسی اور لڑکی سے کرتے ہیں تو میرے دل کی بات سننے کے لیے تم میرے پاس ہو۔ دوستوں، سمیر نے بتایا کہ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی تھی مگر میری برداشت کم پڑ گئی۔ یہ سب سن کر میں غصے سے لال پیلا ہو گیا اور یہ سوچ کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ آج تو اس کو اس کے کیے ہوئے دھوکے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے سارے جذبات ایک دم ٹھنڈ پڑ گئے، ایک دم سے جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کسی نے میری زبان جکڑ لی ہو۔ اس کے بعد میرے پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے اور ایک شکست کھائے ہوئے انسان کی طرح میں واپس سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ ان کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور میرے کلیجے کو چھلی کر رہی تھی۔ میں نے اپنا فون سوئچ آف کیا اور چپ چاپ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو مجھے آرام پہنچانے والا بستر بھی مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، مگر اس طرح کا قصوروار میں خود تھا۔ میں کیسے کسی اور کو اس بات کی سزا دیتا؟ اس بات کا اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ میں خود تھا۔ یہ کہتے کہتے سمیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوستوں، سننے میں تو آپ کو یہ واقعہ کہانی جیسا لگا ہوگا، مگر آج یہی حقیقت ہے۔ آج اس دنیا میں بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیوی ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، غیر عورتوں کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، اور یہی بات کسی بھی بیوی کو پسند نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر میاں بیوی میں دوریاں بن جاتی ہے اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہے اور پھر بیوی کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ وفادار بن کر رہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے، کہیں آپ خود تو کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، کہیں آپ کسی اور لڑکی کے چکر میں تو نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو بدل لیجئے، آپ اپنی بیوی کو وقت دیجئے، اپنی بیوی سے محبت کیجئے، اپنی بیوی سے پیار کیجئے، تو آپ کی بیوی صرف آپ ہی کی بن کر رہے گی۔ اگر آپ غلط ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو تو پھر آپ کی بیوی بھی غلط کام کر سکتی ہے۔ یہی اس قدرت کی حقیقت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اپنے قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔